مطلب اور پھر 3G 4G ہوا، 5G کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اگر زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، زیادہ انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے تو نئے پلیئرس ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ پلیئرس کم ہوئے، مرجرز ہوئے، تو یا ایگزسٹنگ پلیئرس کوئی ایسا کمبینیشن بنا سکتے ہیں جس میں مزید انویسٹمنٹ ہو جائے، یا کمپنیاں ہچکچائیں گی اگر ان کو ریونیوز نظر آ رہا ہے کہ آلریڈی اسٹیگنیٹ ہو رہے ہیں تو نئی انویسٹمنٹ مشکل ہوگی؟ دیکھیں اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک اوور آل کلائمیٹ ہے کنٹری کا، پھر انفلیشن ہے، اور ظاہری بات ہے ڈسپوزیبل انکم کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنا اپنا اس میں سے ڈسپوزیبل انکم میں سے ٹیلی کام کی سروسز کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں. سو آج کل کے جو حالات ہیں اس میں تھوڑا سا ہمیں چیلنجنگ انوائرمنٹ ضرور لگتی ہے، لیکن اگر شروع کی بات پہ پھر واپس جائیں، صرف 77% پینیٹریشن ہے پاکستان میں. ابھی انٹرنیٹ آف تھنگس صحیح طرح نہیں آئی، ہماری موبائل فائنینشیل سروسز یا ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز صحیح طرح آگے نہیں نکلی، بہت کم لوگوں کے پاس ڈیٹا ہے. سو میرا خیال ہے اپرچونیٹیز بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں. میں اس چیز سے مایوس نہیں ہوتا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ریونیو یا ٹاپ لائن جو ہے ہماری اسٹیگنیٹ کر گئی ہے. ماشاءاللہ سرٹنلی ایز فار ایز جیز از کنسرنڈ ہمارے پچھلے 4-5 سال بہت اچھے گئے ہیں، اور ہر سال ہم نے ڈبل ڈیجٹ گروتھ دی ہے. ہمارے صارفین جو ہیں تقریباً 40 ملین کسٹمر سے بڑھ کے پچھلے 5 سالوں میں 60 ملین کسٹمر تک آ سکتے ہیں. تقریباً ہر تیسرا پاکستانی آج جیز کا کسٹمر ہے. سو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرے لیے کم از کم کافی انکریجنگ ہیں. اور چیلنجز ضرور ہیں، ہر بزنس میں چیلنجز ہوتے ہیں. آج کل اوور آل کلائمیٹ تھوڑا سا زیادہ چیلنجنگ ہے، لیکن ہم اس سے ڈٹر نہیں ہوتے. اور جس طرح آپ کو معلوم ہے 25 سال سے ہم پاکستان میں ہیں، انشاءاللہ اگلے 25 سال بھی ہوئیں گے اور بہتری کرتے رہیں گے. اور جب ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کی بات آتی ہے تو ظاہر ریگولیٹر کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا انویسٹمنٹ فرینڈلی ہے، کس طریقے سے ماحول پیدا کرتا ہے ایک پرٹیکولر سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے لیے، کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کمپنیز کی. پی ٹی اے کو ایک ریگولیٹر کی حیثیت سے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی طرف اگر پاکستان نے جانا ہے تو اس ایریا میں ریگولیٹر کا کردار کیسا ہے؟ جی دیکھیں، ریگولیٹرز کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے ریگولیٹر ہیں، اور پچھلے 5 سالوں میں ہم نے 3G اور 4G جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے، اور اب ہم 5G کی بھی ڈسکشنز کرنا شروع کر رہے ہیں. اوبیسلی مختلف ٹاپکس کے اوپر ہمارے اختلافات ہوتے ہیں ریگولیٹر کے ساتھ، لیکن ان کی بھی مجبوری ہے، ان کو ریگولیٹ بھی کرنا ہے، ان کو انڈسٹری کو ڈسپلن بھی کرنا ہے. سو یہ ایک ہیلدی ڈسکشن جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے. میرا خیال ہے اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کلیکٹیولی، اور ایک بار آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ریگولیٹر کا یہ بھی کام ہے کہ وہ جو ٹیکنالوجی کے بینیفٹس ہیں وہ عوام کو بھی دے سکے، کسٹمرز کا بھی خیال کرے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں اس کو بھی پروٹیکٹ کرے. سو دے آلسو ہیو ٹو لک آؤٹ فار آور انٹرسٹس ایز انویسٹرز اینڈ ٹیلی کام آپریٹرز. آج کل انفارچونیٹلی ہمارے جو ریگولیٹر کے ساتھ جو زیادہ تر ڈائیلاگ ہو رہا ہے وہ فارورڈ لکنگ نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں واپس بیک آن ٹریک ہو جائیں گی. اور آئی تھنک ان کا بھی یہی امبیشن ہے کہ پاکستان کو ٹیکنالوجی سے کس طرح ہم بینیفٹ کر سکیں. اور جو انویسٹرز ادھر آئے ہیں وہ آبویسلی اپنا ریٹرن بھی دیکھتے ہیں، لیکن سرٹنلی وہ اپنا ریٹرن اس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ملک کو آگے لے کے جائیں گے، اس انویسٹمنٹ میں پازیٹیو امپیکٹ لے کے آئیں گے، تو کسٹمرز جو ہیں وہ ریونیو دیں گے، جس سے شیئر ہولڈرز کو ریٹرن ملتا ہے.